سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون یا اہل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان اللہ. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم. آمنت بالله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آج کا یہ عظیم الشان جلسہ پورے گرور ضلع امیٹھی کے سرزمین پر منعقد ہے. انشاءاللہ میلاد رسول کی برکتیں عرصے دراز تک اس سرزمین پر اور قرب و جوار میں آپ حضرات محسوس کریں گے، کیونکہ بزرگوں کے اقوال بہت ساری اس حوالے سے ملتے ہیں کہ جس خطے میں جس زمین پر میلاد رسول کا اہتمام ہوتا ہے اللہ پورے سال وہاں سے مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے اور وہ زمین خیر و برکت والی بن جایا کرتی ہے. اشرف گڑھ کے پورے گرور کے آس پاس کے تمام سنی مسلمانوں کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں مولا کریم آج کا یہ جشن عید میلاد النبی قبول فرمائے آمین، اور اس کو ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے، ذریعہ ترقی بھی بنائے. آمین. ہمارے عزیز دوست اور قدیم دوست جناب محترم قاری کریم صاحب اشرفی صاحب ماشاءاللہ جو پورے ملک میں جانے جاتے ہیں،
اور اپنے ساتھ جہاں جاتے ہیں سرکار مخدوم سمنہ کی نسبت کو لے کر کے جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہی نسبت انشاءاللہ انہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ ہمارے عزیز دوست، رفیق درس، استاذ بھائی، نقیب اہل سنت حضرت مولانا شاہ محمد ساجد رضا قادری جامعی سلطان پوری صاحب بحسن و خوبی اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ جلسے کے اسٹیج پر آپ کے علاقے کے ذمہ دار عالم دین حضرت علامہ مفتی وارث القادری صاحب استاذ الجامعۃ الاسماعیلیہ مسولی شریف وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ملک کی ادبی زمین اعظم گڑھ سے تشریف لائے ہوئے ملک گیر شہرت کے حامل شاعر جناب بھائی احسان شاکر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آج کے جلسے کے مہمان بھی اور میزبان بھی ہمارے عزیز زمزم و کوثر و صاحبان یعنی سلیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم، الحمدللہ وہ سب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ عزیز دوست صادق مولانوی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اللہ پاک سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو اچھا رکھے، خوش رکھے، میلاد رسول کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود خوانی کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور باواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں نے خطبے میں ایک آیت نہیں میلاد کے عنوان سے 5 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں سب پر گفتگو کروں گا، البتہ میں نے حصول برکات کے لیے ان آیات کریمہ کا ذکر کیا ہے تاکہ آپ کے کان بھی سن لیں، میری زبان بھی کہہ لے، اور یہ زمین گواہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ایمانداری کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ان 5 آیات کی تلاوت میلاد شریف کی نسبت سے کر لی جائے اور 5 آیتیں یہ تلاوت کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، سمجھ لیجئے میلاد مکمل ہو گیا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتی، محبوب آپ فرما دو یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سب سے بہتر ہے جو لوگوں نے جمع کر کے رکھا ہے۔ دوسری آیت کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرما دیا ہے کہ ان میں انہی میں سے اپنا ایک رسول بھیج دیا۔ یہ ہماری پوری باڈی اور یہ ساری کائنات خالق اللہ ہی ہے، بنایا میرے رب ہی نے ہے، لیکن آپ پورے قرآن میں کہیں نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے کسی چیز پر احسان جتایا ہو۔ خود اپنی باڈی میں آپ غور کر لیجئے، آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھوں کی اہمیت آپ کو نہیں معلوم ہو تو اللہ نہ کرے اگر ایک دن دکھائی دینا بند ہو جائے تو آنکھوں سے تو بھلے نہیں دکھائی دے گا مگر دن میں تارے نظر آنے لگیں گے۔ اگر کسی کو قوت سماعت بڑی نعمت نہیں معلوم ہوتی
تو اس وقت انسان ڈاکٹرز حضرات کے چکر لگاتا ہے جب انسان کے سننے میں کمی آنے لگتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے 10 کروڑ روپیہ 10 لاکھ روپیہ لے لو اور اپنا ایک گردہ ہمیں دے دو، تو غریب سے غریب آدمی بھی کہے گا بھائی 10 لاکھ اپنے پاس رکھو، مجھے گردے کے ساتھ جینے دو۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ایک پیر میں خرابی ہو جائے تو انسان چلنے پھرنے کا محتاج ہو جائے، لیکن میرے رب نے کبھی بھی کہیں بھی ان چیزوں پر احسان نہیں جتایا، لیکن جب 12 ربیع الاول شریف کو اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، تو اللہ نے فرمایا مومنو، ایمان والو، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو جن پر احسان ہوا ہے وہی نبی کے احسان، اللہ کے اس احسان کو مانتے بھی ہیں اور شکرانے کے طور پر اپنے نبی کی میلاد کا جلوس بھی نکالتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اس لیے ان سے شکایت مت کرو، حالانکہ وہ احسان تو ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن خاص کر عطا ہے وہ مومنین کے لیے۔ بے شک بے شک، جیسے بارش تو سب جگہ ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ چٹیل وہاں نہیں دکھائی دیتا جہاں پتھر ہے، اس کا فائدہ وہاں ہوتا ہے جہاں زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور کاشت کے لائق ہوتی ہے، بارش کا فائدہ وہاں دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ رسول ہم نے مسلمانوں پر احسان کر دیا کہ انہی میں سے اپنا رسول بھیجا۔ کیا کریں گے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو صاف ستھرا فرمائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور لوگوں کو جہالت سے نکال کر کے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ بے شک، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیت میں تھے۔ آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں؟ بے شک، یہ 2 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں، تیسری آیت سنیے۔ اللہ فرماتا یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، قد جاءکم رسولنا، آ گئے ہیں ہمارے رسول تمہارے پاس، کیا بات ہے، سبحان یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو ان میں سے اکثر چیزوں کو ظاہر فرما دیں گے جو تم چھپایا کرتے تھے۔ یعنی جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو جب تک نبی کی آمد نہیں ہوئی تھی، یہودی اور عیسائی حضور کی نعتیں اور حضور کی تعریف جو پرانی کتابوں میں تھی اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا تو کہیں ہاتھ دھر لیا، کہیں کچھ بتایا، آگے نکل گئے، اس طرح سے حضور کی نعتوں کو چھپایا جانے لگا۔ بے شک، اللہ فرماتا ہے او چھپانے والوں، آ گئے ہیں ہمارے رسول، سبحان اللہ، یہ تمہاری اکثر ان باتوں کو ظاہر فرما دیں گے جو تم چھپایا کرتے تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہاری پوری پول کھول دیں گے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو درگزر بھی فرمائیں گے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ بے شک، سبحان اللہ، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد ہمارے نبی کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ 4 آیتیں مکمل ہو گئی، 5ویں سنیے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ ابن مسیح نے عرض کیا کہ اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدة من السماء،
ہم پر آسمان سے ایک نعمتوں والا دسترخوان اتار دے۔ ان کی قوم نے فرمائش کی کہ عیسیٰ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو ہمارے لیے اپنے اللہ سے پکا پکایا کھانا منگواؤ۔ بڑے ہوشیار لوگ تھے صاحب۔ حضرت عیسیٰ مسیح نے دعا کی، اللہ نعمتوں بھرا دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ جس دن وہ دسترخوان اترے اس دن کو ہم اپنے لیے اور اپنے اگلوں کے لیے اور اپنے پچھلوں کے لیے اس دن کو عید کے طور پر منائیں، یعنی خوشی کے طور پر منائیں، اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیں۔ بے شک وہ آیت منکا، اور وہ تیری طرف سے نشانی بھی ہو جائے۔ ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق دے دے چونکہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو عیسیٰ مسیح نے دعا کی، پروردگار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار ہمارے لیے آسمان سے نعمتوں بھرا دسترخوان اتار دے۔ نبی دعا کرے اور قبول نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دسترخوان اترا نعمتوں والا، اللہ کی رحمت اتری، اور جس دن وہ دسترخوان اترا وہ اتوار کا دن تھا، وہ سنڈے تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے عیسائی، کرسچن اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں، یعنی جس دن دسترخوان اترا وہ پوری دنیا کی عیسائیت کے لیے عید کے طور پر عید ہو گیا، وہ بطور عید اس دن کو مناتے ہیں۔ مجھے عرض کر لینے دیا جائے کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترے تو وہ دن پوری عیسائیت کے لیے عید ہو گیا، تو پھر مجھے کہنے دو کہ جس نبی کے صدقے میں وہ دسترخوان اترا وہ 12 ربیع الاول شریف مسلمانوں کے لیے عید کا دن کیوں نہ ہوگا؟ واہ 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 واہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امامیہ تقریریں ہوتی نہیں ہیں، تقریریں کروا لی جاتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ 5 آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، لیکن آپ نے غور سے سنا ہوگا کہ کسی بھی آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حبیب ہم نے تم کو پیدا کیا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ آئے، ہم نے بھیجا، وہ آئے، وہ آئے، وہ آئے، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، وہ آئے۔ اور آتا وہی ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو، بھیجا وہی جاتا ہے جو پہلے سے کہیں موجود ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مولانا تبریز عالم قادری آ رہے ہیں، تو اس لیے گیا ہوں کہ پہلے سے تھا، ایسا نہیں ہے کہ آج صبح پیدا ہوا اور شام کو امیٹھی چلا آیا، پہلے سے تھا تو آ گیا۔ پتہ چلا ہمارے نبی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے، اور کتنا پہلے تھے، کتنا پہلے تھے۔ خود نبی فرماتے ہیں جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اللہ نے اس وقت بھی میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو شاید وقت کے حساب سے آپ کو بوجھ محسوس ہو، آئیے سیدھے سیدھے قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ اے قرآن تو بتا میرے مصطفیٰ کی شان، تو قرآن فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے،
وہ باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. سوال یہ ہے کہ اول کون ہے, آخر کون ہے, ظاہر کون ہے, باطن کون ہے؟ اللہ نے نام نہیں لیا, صرف فرمایا وہ. اس وہ سے مراد کون, ہوا سے مراد کون؟ اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو بریلی شریف لے چلوں تو آپ کہیں گے لوگوں کو کچھ اور کام نہیں ہے, سیدھے سیدھے بریلی کا ٹکٹ کنفرم کروا دیتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو دہلی لے کر چلتا ہوں. نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. یہ وہ شخصیت ہے اور وہ خاندان ہے جس نے علم حدیث کو ہندوستان میں سب سے پہلے پھیلایا ہے. بے شک بے شک. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی کہا ہے کہ شیخ صاحب کو روزانہ جاگتے ہوئے دہلی میں مدینے والے آقا کی زیارت ہوا کرتی تھی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. وہ ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی. میں نے ان کی قبر پر, ان کے مزار پر عالم تصور میں, عالم خیال میں نے حاضری دی اور میں نے عرض کیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا. میں نے عالم تصور میں عرض کیا حضور اس آیت میں جو ہوا ہے اس کا مرجع کون ہے؟ قرآن کس کو اول کہہ رہا ہے, قرآن کس کو آخر کہہ رہا ہے, قرآن کس کو ظاہر کہہ رہا ہے اور قرآن کس کو باطن کہہ رہا ہے, اور کون ہے وہ جو ہر چیز کو جانتا ہے؟ تو اس کو تو آج بھی ان کی قبر انور سے آواز آئے گی, ارے نادان میری کتاب مدارج النبوہ پڑھ کے دیکھ. اور جب میں نے مدارج النبوہ پڑھ کے دیکھی تو اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے. جب خدا کی تعریف مقصود ہوگی تو ترجمہ یوں ہوگا کہ خدا اول ہے, خدا آخر ہے, خدا ظاہر ہے, خدا باطن ہے اور خدا ہر چیز کا جاننے والا. اور جب اسی آیت سے مصطفیٰ کی تعریف مقصود ہوگی تو ترجمہ یوں ہوگا کہ مصطفیٰ اول ہے, مصطفیٰ آخر ہے, مصطفیٰ ظاہر ہے, مصطفیٰ باطن ہے اور مصطفیٰ ہر چیز کو جاننے والے. آپ کہیں گے مولانا تبریز عالم قادری یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا بھی اول ہو, مصطفیٰ بھی اول ہو, خدا بھی ظاہر ہو, مصطفیٰ بھی ظاہر ہو؟ تو ہاں میں ڈنکے کی چوٹ پر جواب دوں گا کہ ہاں خدا بھی اول ہے, مصطفیٰ بھی اول ہے, مگر دونوں کا انداز الگ الگ ہے. وہ اس طرح کہ خدا بنانے میں اول, مصطفیٰ بننے میں اول, خدا سکھانے میں اول, مصطفیٰ سیکھنے میں اول, خدا لانے میں اول, مصطفیٰ آنے میں اول, خدا دینے میں اول, مصطفیٰ لینے میں اول, خدا پڑھانے میں اول, مصطفیٰ پڑھنے میں اول. بلکہ یوں کہو کہ وہ بھی اول, یہ بھی اول, وہ بھی آخر, یہ بھی آخر, وہ بھی ظاہر, یہ بھی ظاہر, وہ بھی باطن, یہ بھی باطن, وہ بھی بے مثال, یہ بھی بے مثال. نہ اس کا کوئی جواب ہے نہ ان کا کوئی جواب. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. فرشتہ تھا نہ آدم تھے, نہ ظاہر تھا خدا پہلے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. سبحان اللہ. خیمہ افلاک استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. بے شک. ہو نہ وہ پھول تو کلیوں کا, بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں, کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. وہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک اسی استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, کیا بات ہے, واہ. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, سبحان اللہ. جان ہے تو جہان ہے,
زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین، جب اسی میلاد والے آقا کا، اسی نور والے آقا کا تھوڑی دیر میلاد شریف کے حوالے سے اور گفتگو کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں جو ہمارے معاشرے کے لیے نہایت ضروری ہیں، میلاد رسول کی شیرنی کے طور پر آپ حضرات کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، اسی کو تبرک بنا کر کے آپ اپنے گھر کو لے جائیے گا۔ ادیب شہیر صاحب ٹوٹے پھوٹے جملے ہمارے بھی سماعت کریں۔ جی نوازش ہم تو سن رہے ہیں۔ اسی آقا کا جب ہم میلاد مناتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے ہی لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا میلاد ہوا تھا، اور 12 ربیع الاول شریف ہی کو حضور کا وصال ہوا، لہذا دونوں اسی دن ہے تو خوشی کیوں مناتے ہو، غم کیوں نہیں کرتے؟ اور ابھی تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جس کو دیکھو فیس بک پر مفتی بنا گھوم رہا ہے، املا تک ٹھیک نہیں ہے، اردو صحیح سے پڑھنے نہیں آتی، مگر وہ فیس بک یا مناظرہ کر رہا ہے عالم دین سے۔ اپنے علماء سے کہوں گا کہ فیس بک پر کسی سے مناظرہ نہ کریں۔ مناظرہ ہرتو نتو جمراتی شبراتی خیراتی سے نہیں کیا جاتا، مد مقابل ہو مگر پڑھا لکھا ہو تاکہ آپ کی دلیل کو سمجھ سکے۔ ابھی سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی ہے کہ صاحب اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے کہ یہ ربیع الاول شریف کا جلوس 8 تاریخ کو نکلنا چاہیے۔ دیکھیے اعلی حضرت وقت کے عظیم محقق ہیں، اور جب کوئی محقق اپنی تحقیق پیش کرتا ہے تو وہ پوری پیش کرتا ہے۔ اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس بات کو لکھا ہے کہ حضور کا پیر کے دن پیدا ہونا یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن 12 ربیع الاول شریف کو حضور پیدا ہوئے، اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں 7 قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، 8 کا بھی قول ہے، 10 کا بھی قول ہے، اور 12 ربیع الاول شریف کا بھی قول ہے، 17 کا بھی قول ہے، 18 کا بھی قول ہے، اور اعلی حضرت نے یہ بھی لکھا کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے۔ تو یہ 7 اقوال ہیں، مگر ان نابینا لوگوں سے کہہ دو جن کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ اعلی حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ عام تعامل مسلمین یعنی دنیا کے اکثر مسلمین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ اس خوشی کا اظہار 12 ربیع الاول شریف ہی کو کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ حالانکہ نبی کی میلاد تو سنی ہر موقع پر پڑھتے ہیں، بالکل، نیا گھر بنے تو نبی کی میلاد، کیا بات، سبحان اللہ۔ گاڑی آئے تو نبی کی میلاد، بے شک شادی ہو تو بارات بعد میں پہلے نبی کی میلاد، بے شک، حتیٰ کہ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو نبی کی میلاد، کیا بات، شفا ملے تو نبی کی میلاد، اور جب بھی کوئی نوکری لگے تو بھی نبی کی میلاد، سعودیہ جا رہے ہیں تو بھی نبی کی میلاد، کیا بات، واپس آ رہے ہیں تو بھی نبی کی میلاد، دنیا سے جا رہے ہیں تب بھی نبی کی میلاد،
اور دنیا میں آ رہے ہیں تب بھی نبی کی میلاد سنیوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے. اس لیے باطل طاقتیں سنیوں کے دلوں سے نبی کی میلاد کی محبت کو نہیں نکال سکتے. بے شک سبحان اللہ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ. تو لوگ بہکاتے ہیں کہ دیکھو بھائی 12 ربیع الاول شریف کو نبی پیدا ہوئے اور 12 ہی کو ان کا وصال ہوا تو غم کرنا چاہیے، خوشی نہیں منانا چاہیے. اب آئیے میرے سامنے 2 روایتیں ہیں جس میں ایک کے راوی حضرت اوس بن اوس ہیں اور دوسرے راوی حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر ہیں. ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، اور امام بخاری نے حضرت ابو لبابہ والی جو روایت ہے اس کو تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے. غور سے سنیے گا. ایک دن میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارے دنوں میں جو سارے دنوں کا سردار ہے وہ جمعے کا دن ہے. اس کی وجہ نبی نے فرمائی چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. تھوڑا سا کلیم بھائی توجہ چاہوں گا. اب یہ بہت وقت یہاں ضرورت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا آپ لوگ محبتیں پیش کریں تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر ہم لوگ پہنچ جائیں گے. نبی فرماتے ہیں چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور جمعے ہی کے دن وہ سخت آواز آئے گی جسے سن کر سب مر جائیں گے اور جمعے ہی کے دن سور پھونکا جائے گا. یہ 4 باتیں حضرت اوس ابن اوس والی روایت میں ہیں. اب دوسری روایت کے طرف سے لیے راوی ہیں حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے، جو دنوں کا سردار ہے، وہ جمعے کا دن ہے. چونکہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا اور جمعے کے دن ہی ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے جو بھی سوال کرتا ہے میرا رب اپنے بندے کے اس سوال کو پورا کرتا ہے. بے شک شرط یہ ہے کہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے. بے شک. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اکثر علماء نے اس سلسلے میں اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا ہے کہ امام صاحب جب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائیں اس وقت سے لے کر جب تک امام صاحب نماز پڑھا کر دعا ختم نہیں کر لیتے یہ وہ وقت ہے کہ بندہ مومن اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اسے قبول فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل کچھ لوگ جمعے کے دن بھی اس وقت جاتے ہیں جب امام صاحب نیت باندھنے کی تیاری کرتے ہیں. اور ایک بات میرے ذہن سے اتر گئی وہ میں بتا رہا ہوں جو ان تینوں چیزوں سے پہلے تھی. نبی نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن کی اہمیت اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر کے ہے. کیا کہنے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اس مسلمان کو کیا ہو گیا ہے 5 ٹائم کی تو پڑھتے نہیں اللہ ماشاءاللہ، مگر مہینے میں 1-2 جمعہ بھی غائب کر دیتے ہیں اور عید کے دن مصلی بغل میں دبا کر کے ایسے جائیں گے سب سے پہلے لگتا ہے یہ 7 مہینے کے پورے سال روزہ رکھا کرتے ہیں. کیا بات ہے. 5 دن پہلے سے امام صاحب کو پریشان کرنا شروع کر دیں گے کہ امام صاحب 29 کے چاند میں کوئی ڈر تو نہیں ہے؟ اب میں جب سے تو پیدا ہوا ہے تب سے کنفرم ہی نہیں ہو پایا کہ رمضان شریف کا چاند 30 کو ہوا ہے کہ 29 کو.
تو امام صاحب کیا بتا پائیں گے؟ اور عیدگاہ میں جا کر سب سے پہلے آگے بیٹھیں گے، جیسا لگتا ہے یہ صاحب بہت بڑے پرہیزگار ہیں، پورے سال مسجدوں میں خرافات کرتے رہے، جوا کھیلتے رہے، شراب پیتے رہے۔ معاذ اللہ معاف کریے گا، کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، مگر حالات یہی ہے۔ نیتا گیری کرنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں لوگ، کوئی بات ہوگی تو ذرا سی بات میں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ لوگ پہچان لیں یہ سفید پوش کون ہے۔ صرف عیدگاہ میں سجدہ کر لینے سے نیک اور پرہیزگار نہیں ہو جاؤ گے جب تک 5 وقت کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش نہیں کرو گے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے، تب تک اللہ کے یہاں عظمت ملنے والی نہیں ہے۔ بے شک۔ جمعے کے دن جائیں گے، دعا میں شریک رہیں گے، اور امام صاحب نے جہاں دعا لمبی کر دی بس ان کا پسینہ بہنا شروع، کہ یار یہ امام لوگ بھی بیوقوف ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں لائٹ بھی نہیں ہے، کتنی گرمی ہے، وہ بس دعا بڑھائے جا رہے ہیں۔ چلو ان کا بھی حساب کتاب کر ہی دیتے ہیں۔ مختصر دعا مانگے تو پریشانی، لمبی دعا مانگے تو پریشانی۔ اور مسجد سے باہر نکل کر کے آدھے گھنٹے کوئی سگریٹ اڑا رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پی رہا ہے، کوئی بیڑی پی رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغل خوری کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے، کوئی وقت ضائع کر رہا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں اس قوم کو 5 منٹ پہ بھاری پڑتے ہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، اگر مسجدیں اسی طرح سے ویران رہی تو بھارت کا مسلمان کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ امتحان کی مشکل بھری گھڑیوں سے گزر رہے ہو آپ، اگر آج بھی نہیں سدھرے تو آنے والی نسلوں کے لیے ماحول اور بھی ڈینجر ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ملک میں باوقار قوم کی حیثیت سے اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ بے شک۔ میرے نبی فرماتے جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب تمہارے بچے 10 برس کے ہو جائیں تو ان کے سونے کے بستر الگ کر دو۔ یعنی کوئی لڑکا 10 سال عمر ہونے کے بعد کوئی بھائی اپنی بہن کے ساتھ نہ سوئے، اور کوئی بہن اپنے بھائی کے ساتھ نہ سوئے، اور بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بستر پر نہ سوئے۔ یہ تعلیم اور پاکیزہ تعلیم آپ کے نبی کی ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ یہ 3 باتیں میں نے بیان کر دی۔ چوتھی بات نبی نے فرمائی کہ جمعے کا دن اس لیے افضل ہے چونکہ جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی، اور 5ویں بات نبی نے بیان فرمائی کہ جمعے کے دن سے آسمان، سمندر، پہاڑ، مچھلیاں، ہر طرح کی مخلوق جمعے کے دن سے ڈرتی ہے، چونکہ قیامت جمعے کے دن برپا ہوگی۔ اب جب میرے نبی نے یہ فرمایا تو صحابہ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ گھبراؤ مت، جب جمعے کا دن آیا کرے تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے، تمہارے درود کو میں خود سنا کرتا ہوں۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک ہماری نظروں کے سامنے ہیں آپ، یعنی ظاہری زندگی سے ہے، تو ہمارا درود آپ تک پہنچے گا، لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے
زمین کے نیچے چلے جائیں گے تو کیا یا رسول اللہ جب بھی ہمارا درود آپ تک پہنچے گا اسی موقع پر کائنات کے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے فرمایا، زندہ نبی نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اسی موقع پر نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں قبر ہی میں روزی دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے زندہ نبی کے ماننے والے ہو تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نبی خود فرماتے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں قبر ہی میں روزی دی جاتی ہے۔ ساجد بھائی توجہ چاہوں گا، اہل منبر کی توجہ چاہوں گا۔ دیکھو بھائیو، جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور جمعے کے دن ہی ان کا وصال ہوا، مگر پھر بھی جمعے کا دن عید کا دن بن گیا، کیا بات ہے، سبحان ہفتے کی عید بن گیا۔ تو اگر 12 ربیع الاول شریف کو حضور پیدا بھی ہوئے اور 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال بھی ہوا تو پھر عید میلاد مصطفیٰ منانے میں حرج کیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ عید میلاد مصطفیٰ منانے میں حرج کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمہور علماء کا یہ تو کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہوئے، یہ صحیح ہے، لیکن 12 ہی کو وصال ہوا، اس کے بارے میں علماء میں شدید اختلاف ہے۔ حالانکہ کچھ ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول شریف ہی کو ہوا ہے، تو چلیے مان لیتے ہیں، ان کی بھی مان لیتے ہیں، اپنی بھی مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف ہی کو حضور پیدا ہوئے اور 12 ہی کو حضور کا وصال ہوا۔ تو مجھے کہہ لینے دو، تب بھی 12 کو جلوس نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی میلاد منائی جا سکتی ہے، کیونکہ آنا پہلے ہوتا ہے، جانا بعد میں ہوتا ہے، زندگی پہلے ہوتی ہے، موت بعد میں ہوتی ہے، حیات پہلے ہوتی ہے، وفات بعد میں ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم سنیوں کو نبی کے آنے کی خوشیاں تو منا لینے دو۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے ہمیں نبی کے آنے کی خوشیاں منا لینے تو دو، اور سنو ہم غم منائیں تو کس کا؟ ارے وہ کوئی تمہارا ڈپلیکیٹ ہوگا جو مر گیا ہوگا۔ ہم سنیوں کا نبی تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی بھی نبی مردہ نہیں ہوتا، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ سنیوں کے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ دنیا سمجھ پائے یا نہ سمجھ پائے، لیکن بریلی والا سمجھا گیا اور خود بھی سمجھ گیا، دوسروں کو بھی سمجھا گیا، اور یوں بول اٹھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی زندہ ہے، ارے زندہ والے بولو، زندہ ہے، نبی زندہ ہے، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں، ہمارے نبی زندہ ہے، زندہ ہے۔ ہم کسی مردے کا کلمہ نہیں پڑھتے، بے شک، ہم کسی مردے کا کلمہ مردے پڑھتے ہوں گے، ہمارے تو مردے بھی زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ، ہم کسی مردے کو نہیں مانتے، مردہ نبی کو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی نبی مردہ ہوتا ہی نہیں، بے شک، اور جو مردہ ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ بے شک، تو مردوں کا غم کیا جاتا ہے، زندوں کا نہیں، بے شک، اس لیے سنی نبی کا جلوس نکالتے ہیں بے شک، اور خوشی مناتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خوشیاں ہماری آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، فتووں کی بھیڑ ہے، مگر نبی کا میلاد بڑھتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
آج سے 50 سال پہلے ماشاءاللہ اتنے بڑے پیمانے پر میلاد رسول نہیں منایا جاتا تھا. غالباً مجھے یاد ہے میں 4-5 سال پہلے شب نور میں کہیں تقریر کر کے ادھر ہی بس کے ذریعے سے جا رہا تھا. شاید اس وقت یہ والا روڈ نہیں تھا, پرانا والا تھا. تو اسی علاقے میں کہیں دن میں اتنا بڑا مجمع میں نے دیکھا اور میرا دل بھر آیا. میں سوچنے لگا پروردگار عالم, دل کر رہا تھا کہ بس سے اتروں اور اسی مجمع کا حصہ میں بھی بن جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اچھا لگتا ہے جب نبی کی میلاد میں شریک ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا میلاد منانا اور جلوس نکالنا, یہ پوری دنیا اس پر عمل کرتی ہے الحمدللہ. اور تو اور ایشیا کا بہت بڑا جلوس نکلتا ہے شہر کانپور میں, جس کی قیادت کرتے ہیں پچھمی اتر پردیش کے عقیدے کے ماننے والے, یعنی باطل عقیدے والے. زبردستی ہی صحیح. میں پوچھنا چاہتا ہوں دوگلے مفتیوں سے کہ وہی چیز کانپور میں حلال ہے تو سہارنپور میں ناجائز کیوں ہو گئی؟ اگر ہم جھنڈا لگا لیں نبی کی میلاد کا تو لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈا کہاں سے آیا, قرآن میں کہاں لکھا؟ تو مولویوں تمہاری جلسوں پر, تمہاری مسجدوں پر, تمہارے مدرسوں پر ہم نے 15 اگست کو ترنگا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پرچم رسول لگانے والوں سے, قرآن سے دلیل مانگنے والوں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ترنگا لہرانے پر دلیل قرآن سے کب پیش کرو گے؟ اور جس طرح سے سنیوں سے دلیل مانگتے ہو, ایسے ہی بھارت کی حکومت کو لیٹر لکھو اور پوچھو حکومت سے, کہو کہ صاحب قرآن میں نہیں آیا ہے اس لیے ہم ترنگا نہیں لہرائیں گے, یا تو ہمیں قرآن سے دلیل دو ورنہ ہم نہیں لہرائیں گے. مگر ہم جانتے ہیں یہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ ایسا کریں گے تو کھٹیا کھڑی بستر گول ہو جائے گا. لیکن ترنگا ہمارے ملک کی شان ہے, اس ملک کی پہچان ہے, اس ملک کی عزت ہے. انشاءاللہ ہر 15 اگست کو یا دیگر قومی تیوہار کے موقع پر ہم اپنے گھروں میں اور مدرسوں میں یا دیگر عمارتوں پر ترنگا لہرائیں گے. انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلیں بھی لہرائیں گی, چونکہ ہمارا ملک آزاد ہوا تھا اس لیے ہم ترنگا لہرائیں گے. تو ان گونگے بہرے مولویوں کو بتا دو, عقل کے اندھے مولویوں کو بتا دو, ان مفت کے مفتیوں کو بتا دو کہ 15 اگست کا جھنڈا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ بھارت آزاد ہوا تھا, اور 12 ربیع الاول شریف کا جھنڈا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یہ سارا جہان آزاد ہوا تھا, یہ ساری دنیا آزاد ہوئی تھی. واہ واہ واہ. اور جس طرح سے دیش کے جھنڈے کا اپمان کرنے والا بھارت کا غدار ہے, اسی طرح سے میرے رسول کے جھنڈے پر حرمت کا فتویٰ لگانے والا میرے رسول کا غدار ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. نہ بھارت کا غدار قبول ہے, نہ دین کا غدار قبول ہے. بے شک بے شک. اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جشن یوم آزادی بھی منائیے اور جشن میلاد مصطفیٰ بھی منائیے. حضرات, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی نے میلاد نہیں منایا تو آپ لوگ کیوں مناتے ہو؟ نبی نے منایا ہے لیکن پڑھا نہیں گیا لوگوں سے. قرآن کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے بخاری شریف.
اور بخاری کے بعد جس کتاب کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ہے مسلم شریف. اسی مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. سئل عن صوم الاثنین، یہ ہے حدیث شریف کے الفاظ. راوی ہیں حضرت ابو قتادہ انصاری. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں فیہ ولدت و فیہ انزل علی. سبحان اللہ سبحان میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی وحی اتری ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اگر آپ جلوس نہیں نکال سکتے تو کم سے کم روزہ ہی رکھ لیا کرو. کیا بات ہے. واہ. مگر نہ گھر میں چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے ہائے اللہ یہ بدعتیوں نے کیا کر دیا. روئیں گے تو تمہارا رونا بنتا بھی ہے، چونکہ جب نبی پیدا ہوئے تھے تو بہت رویا تھا شیطان. اس کے چیلوں نے پوچھا گرو جی آپ تو دوسروں کو رلاتے ہیں لیکن آج بڑی کنڈیشن خراب ہے. تو بولا آج میرے مشن کو فیل کرنے والا آ گیا ہے. کیا بات ہے. واہ. آج دنیا کو اندھیروں سے نکال کر نور والا راستہ بتانے والا آ گیا ہے. سبحان اللہ. آج لوگوں کو ظلم و زیادتی سے روکنے والا پیغمبر آ گیا ہے. بے شک. آج بھوکوں کو پیٹ بھر کھانا کھلانے والا آ گیا ہے. آج غریبوں کا ہمدرد آ گیا ہے. اور شیطان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ 3-4 موقع پر بہت رویا. جب رویا وہ کہ جب اسے جنت سے باہر نکالا گیا بہت رویا، اور جب حضور پیدا ہوئے تب بھی رویا، اور جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تب بھی رویا. یعنی میلاد پر بھی رویا اور فاتحہ پر بھی رویا. یہی رونا تو آج کل کے شیطان کر رہے ہیں. میلاد پہ بھی رو رہے ہیں، فاتحہ پر بھی رو رہے ہیں، اور سنی میلاد پڑھوا کر بھی خوش ہیں اور فاتحہ دلا کر بھی خوش ہیں. الحمدللہ. تو اگر آپ ہمارے ساتھ جلوس میں شریک نہیں ہوتے تو کم سے کم روزہ ہی رکھ لیا کرو. کیوں بھئی روزہ تو مفتی صاحب نبی نے رکھا نا. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے، ایک روایت میں ہے کہ پیر ہی کے دن حضور نے اعلان نبوت کیا، اور کچھ اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیر ہی کے دن حضور پیدا ہوئے، پیر ہی کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پیر ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی، اور پیر ہی کے دن حضور مدینہ پہنچے، اور پیر ہی کے دن حضور کا وصال ہوا، اور پیر ہی کے دن حضور شب معراج میں اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. اس لیے تو اس کا نام پڑ گیا پیر، یعنی سارے دن مرید اور یہ پیر صاحب. پیر کا دن، سبحان اللہ. اور جس رات میں میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے افضل رات کون سی ہے، افضل ترین شب کون سی ہے، تو آپ کہیں گے کہ افضل ترین شب، افضل رات شب قدر ہے کہ جس میں قرآن اترا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. یہ سورہ شب قدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں رب فرماتا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے.
تو آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کس پر اترا؟ سب مل کے بولیں، قرآن کس پر اترا؟ ہمارے نبی پر۔ اور ہمارے نبی کس رات میں تشریف لائے؟ شب میلاد رسول۔ اسی وجہ سے امام طحاوی نے بعض شوافع سے نقل فرمایا ہے کہ راتوں میں افضل ترین رات شب میلاد رسول ہے، پھر سب سے بہتر رات شب قدر ہے، پھر سب سے بہتر رات شب معراج ہے، پھر شب عرفہ ہے، پھر شب جمعہ ہے، پھر 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب ہے جسے آپ شب برات کہتے ہیں، پھر شب عید ہے۔ اور امام نبہانی نے اپنی کتاب انوار محمدیہ میں لکھا ہے لیلۃ مولدہ افضل من لیلۃ القدر، کہ میلاد رسول والی شب یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جس رات حضور تشریف لائے وہ رات ساری راتوں میں افضل ہے، یہاں تک کہ شب قدر سے افضل ہے، چونکہ شب قدر میں قرآن اترا اور شب میلاد رسول میں ہم قرآن والا تشریف لایا۔ اس لیے دوستو شب قدر میں عبادت کرو، کیونکہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حقیقی عید مسلمانوں یاد رکھو، حقیقی عید عید میلاد رسول ہے، 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن ہے۔ اس لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ سب کی کہ جب جلوس نکالیں، جلوس میں شرکت کریں، موٹر سائیکل سے ہو یا کسی دوسری سواری سے یا پیدل، تو اس میں کسی طرح کا ہتھیار نہ اٹھائیں، کسی طرح کی ایسی چیز جو انسان کے قتل کا سبب بن جاتی ہے اس سے پرہیز کریں، اپنے منہ کو گٹکوں سے صاف رکھیں، سر پر ٹوپی ہو یا امامہ شریف ہو، اور باوضو حالت میں میلاد میں شرکت کریں۔ اور اگر آپ کا گزر غیر مسلموں کی مارکیٹ سے ہو یا دوسرے دھرم کے لوگوں کے گھروں کی طرف سے ہو تو خدا را چڑھانے کا کام نہ کریں، چونکہ آپ کے نبی دنیا کو چڑھانے نہیں آئے تھے بلکہ دنیا کو تہذیب یافتہ بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اتنی پاکیزہ حالت کے ساتھ آپ اپنا جلوس نکالیں تاکہ دنیا کو فرق معلوم ہو جائے کہ یاترا کسی کہتے ہیں اور جلوس محمدی کسے کہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں موجودہ دور کی یاترائیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں ذمہ داری بنتی ہے آج کی سب سے بڑی یہ کہ حالات کو سمجھو، اور میلاد رسول کی اس محفل پاک میں آئے ہو تو نبی کا پیغام لے کر کے جاؤ۔ پاکیزہ معاشرہ ہمیں اس وقت ملے گا جب ہمارے بچے پڑھے لکھے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ اور گفٹ ہوتا ہے وہ بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے گفٹ نہیں دیں گے تو ایک بار روئے گا، اور بہترین تربیت نہیں دیں گے تو زندگی بھر روئے گا، ساتھ میں آپ کو بھی رلائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک سا صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین تربیت دیں۔
اور بچہ آپ کا ادب والا کیسے بنے گا؟ تو اس کا پہلا زینہ ہے تعلیم۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 3 سے 4% مسلمانوں کے بچے پڑھے لکھے ہیں۔ جس قوم میں 96% لوگ بے پڑھے لکھے ہوں اور صرف 3-4% لوگ پڑھے لکھے ہوں، اس قوم کا یہ حشر نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب ان پر پہلی وحی اتری تو اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ نبی پر پہلی وحی اتری ہے جس میں پڑھنے کا ذکر ہے اور قلم کا ذکر ہے۔ جس قوم کے پاس علم اور قلم ہوتا ہے، یاد رکھیے میرے جملے، زمانے پر وہی قومیں حکومتیں کرتی ہیں جن کے بچوں کے ہاتھ قلم سے سجے ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں مٹھی بھر یہودی ہیں اور زبردستی ایک ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی آدھی سے زیادہ دولت آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ امریکہ جیسا سپر پاور ملک، ادھر دیکھیے میری طرف، امریکہ جیسا سپر پاور ملک آج یہودیوں کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، چونکہ امریکہ میں بڑی تعداد میں آفس میں آفیسرز یہودی پائے جاتے ہیں۔ جی، زمانے پر وہی قومیں حکومتیں کریں گی کہ جن کے بچوں کے ہاتھ قلم سے سجے ہوں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے 50-50 ہزار کے موبائل خرید کے مت دو۔ اگر اس کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ روپیہ والا بھی دے دو، لیکن ضرورت نہ ہو تو مت اپنے بچوں کو موبائل دے کر کے برباد کرو۔ 15 سال کا ہوا نہیں، ہم نے 100 روپے تھما دیے، جاؤ بیٹا تم اپنے بالوں کو کلر کروا لو۔ اللہ نے اچھے خاصے کالے بال بنائے ہیں، یہ اس کو کبھی ہرا کروا رہا ہے، کبھی نیلا کروا رہا ہے، کبھی پیلا کروا رہا ہے۔ منہ میں 2-4 گٹکے دبا لیے، گلے میں ایک لیڈ ڈال لی اور ایک موٹر سائیکل لگا لی، موٹر سائیکل پہ نکل گئے، کانوں میں بھی کچھ دبا لیا۔ اللہ نے اچھا خاصا مرد بنایا، لیکن یہ کان چھدوا چھدوا کے دریے پہنے گھوم رہا ہے، کوئی کڑا پہنے گھوم رہا ہے، کوئی لوہے سونے کی زنجیر پہنے گھوم رہا ہے، کوئی اپنے بدن پر ٹیٹو پہنے گھوم رہا ہے۔ یعنی دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کے بجائے دنیا کے رنگ میں رکھ گئے اور پھر ترقی کی دعا کرتے ہو، پھر پیغام دنیا کو بدلنے کی بات کرتے ہو۔ شرم کرو مسلمانوں، غیرت کرو، خدا اور اپنے بچوں کو ہوش کی دوا دو اور خود بھی ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ اور بھی حالات تمہارے سامنے ڈینجر ہونے والے ہیں۔ کیا ابھی آپ نہیں دیکھتے؟ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، کبھی راجستھان میں، کبھی پنجاب میں، کبھی ہریانہ میں چند گنڈے مل کر کے ہمارے بچوں کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے جو مجھے بیان کرتے ہوئے شرم لگے۔ چند گنڈے مل کر کے گھیر لیتے ہیں، کبھی جانوروں کے نام پر، کبھی دوسرے نام پر ہمارے بچوں کو گھیرا جاتا ہے اور زبردستی ان سے کلمات کفر کہلوائے جاتے ہیں، یعنی جو اپنی زبان سے لوگ خود نہیں کہہ سکتے وہ مسلمانوں کی زبانوں سے زبردستی کہلواتے ہیں، بول دے ورنہ تجھے مار ڈالیں گے۔ وہ پٹ بھی رہا ہے اور کلمات کفر بھی ادا کر رہا ہے۔ میری قوم کے بچوں، نبی کی میلاد کے موقع پر آپ کا بھائی بس آپ سے اتنا کہے گا کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کا سودا مت کرنا اور زندگی کی آخری سانس تک کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، چونکہ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ضائع ہو گئی تو دنیا کے سارے مال و دولت بالکل بیکار ہے۔ اس لیے میرے بچوں، آپ کا بھائی، میری قوم کے نوجوانوں، آپ
آپ کا بھائی آپ کو یہ نصیحت کرے گا کہ زندگی کی آخری سانس تک کلمہ توحید پڑھتے رہنا. اگر کوئی کلمات کفر کہلوائے تو خدا را آخری سانس تک کلمات کفر مت کہنا, کیونکہ اگر موت نہیں آئی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا, اور موت آ گئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا, مگر زندگی کی آخری سانس تک کلمہ پڑھتے رہنا. چونکہ اسی حالت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے, اور بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اپنے ایمان کا سودا نہ کر مسلمان. سبحان اللہ. دوسروں کے رنگ میں رنگنے کے بجائے دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو. آج ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ داڑھی والوں کے یہاں سے سودا خریدتے تھے, سامان خریدتے تھے, کیونکہ انہیں بھروسہ تھا یہ داڑھی والا ہے, یہ کم نہیں تولے گا. اور آج تو بعض لوگوں نے داڑھی بھی اس لیے رکھ رکھی ہے تاکہ میں 950 گرام بھی تولوں تو لوگ 1 کلو سمجھیں, کہ 50 گرام بچا بچا کے کروڑ پتی ہو جاؤ گے. ایسی ایمانداری سے کام لو کہ تمہارے یہاں آنے والا کسٹمر بھی تمہاری ایمانداری کو دیکھ کر کے تمہارے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرے. اگر تمہارے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو تو اس کو تکلیف دینے کی کوشش نہ کرو. اپنے بہتر کردار سے, بہتر بولی سے, نرم بولی سے, پیار کی بولی سے, اور وقت بے وقت اس کی مدد کر کے اگر وہ بیمار ہے تو خیریت پوچھو, اور اگر وہ کسی تکلیف میں ہے آپ سے بن سکتا ہو اس کی مدد تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. تکلیف نہ دو, چڑھانے کا کام نہ کرو. اور میں تو مفتی صاحب, ساجد بھائی, میں تو بہت سارے جلسوں میں لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم تو مسجد سے چلے مدرسہ پہنچے, مدرسے سے چلے مسجد پہنچے, مسجد سے اپنے گھر پہنچے, اپنے گھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھے, اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جلسے میں آ گئے, مسلمانوں سے مصافحہ کیا, مسلمانوں میں تقریر کر رہے ہیں, مسلمانوں میں تقریر کر کے مصافحہ کر کے پھر مسلمانوں میں چلے جائیں گے. سماج میں آپ رہتے ہیں, دنیا کی دوسری قوموں کے ساتھ دکانیں آپ کی ہیں, ان کے ساتھ آفس میں اسٹاف کی حیثیت سے آپ رہتے ہیں. اگر آپ کھیت میں مزدور ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ اگر مزدوری کرنے کا موقع مل رہا ہے, اب کوئی قرآن نہ پڑھے گا, کوئی حدیث نہیں پڑھے گا, لوگ آپ کو دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس لیے ایسے پکے سچے مسلمان ہو جاؤ. اگر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ہو تو وہاں اپنا اسلامی کردار نبھاؤ. اگر جنگل میں مزدوری کرتے ہو تو مزدور بعد میں ہو, مسلمان پہلے ہو. اس نیت کے ساتھ کام کو انجام دو. آفس میں ہو تو پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرو, چونکہ دھوکہ دینا تمہارے نبی نے نہیں سکھایا ہے. دنیا جو چاہے کرے مگر تم اپنا راستہ سیدھا رکھو, کیونکہ زمانہ اس کا تقاضا کر رہا ہے. تو میرے دوستو, تم سے دین کی خدمت ہو سکتی ہے, مجھ سے زیادہ دین کی خدمت آپ کر سکتے ہیں, مجھ سے زیادہ دین اسلام کو آپ پھیلا سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ بھیڑ میں بھی کھڑے ہو اور مسجد سے آواز آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر, تو اپنے
اپنے کاموں سے جلد فارغ ہو کر کے مسجد تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اسلام میں نماز کتنی ضروری ہے. اور جب بولو تو پیار سے بولو. اگر کوئی شراب پیتا ہو تو خود شراب پینے نہ لگ جاؤ بلکہ اس کو شراب سے روکنے کی کوشش کرو اور شراب کا نقصان اس کو بتاؤ. اور جب بولو تو پیار سے بولو, نرمی کے ساتھ بولو. وعدہ کرو تو نبھاؤ اور جب بھی بولو تو سچ بولو. اٹھو تو سنت کے مطابق چلو, تو سنت کے مطابق کھاؤ, تو سنت کے مطابق, تاکہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو اس غلام کا امام کیسا ہوگا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. کریں گے نا آپ؟ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو. یہ نہیں کہ نام ہے عبد الرحمن, کسی نے پوچھا کیا نام ہے بھائی, تو بولے لوگ مجھے پپو کہتے ہیں. نام ہے عبداللہ, کسی نے پوچھا بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے, حضرت لوگ مجھے راجو کہتے ہیں. نام ہے ساجد, بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے, حضرت لوگ مجھے گڈو کہتے ہیں. ارے گڈو, پپو, راجو, منا, بھیا میں کب تک پڑے رہو گے؟ اپنے بچوں کے نام میں محمد ضرور شامل کرو اور یہ تلقین کرو کہ بیٹا اگر 1000 لوگوں کی بھیڑ میں بھی کھڑا ہو تو محمد نام کو اس لیے مت چھپانا کہ تجھے نوکری نہ ملے گی, بلکہ اپنا پورا نام بتانا کہ لوگ مجھے محمد عبد الرحمن کہتے ہیں. نبی کا کرم ہو جائے گا اور نبی کے تر کی نوکری مل جائے گی تو پھر کسی تر کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے. بیدار ہو جا مسلمانوں, یہ جوانیاں تمہیں دوبارہ نہ ملیں گی. آج کتنے نازک حالات سے گزر رہے ہو آپ نبی کی میلاد کے موقع پر. بس آپ سے یہی کہوں گا. اور چلتے چلتے ساجد بھائی کی نظر 2-3 باتیں اور کر رہا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بڑھتی ہوئی نشے کی لت, شراب کی لت, بیئر کی لت, یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اس لیے خدا را اپنے بچوں کو شراب سے بچاؤ. شروع میں اسلام میں شراب جائز تھی, بہت سارے لوگ اس کو پیتے تھے. دھیرے دھیرے حکم نازل ہوا اور اللہ نے آخری بار فائنلی حکم اپنے بندوں کو سنا دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. یہ شراب کی حرمت کے بارے میں میرے رب کا آخری حکم نازل ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے شراب حرام ہو گئی. سمجھ گئے؟ نبی نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. شراب سے بچو چونکہ یہ شراب ہر برائی کے دروازے کو کھولنے والی چابی ہے. نبی نے فرمایا ام الخبائث, توجہ ہے آپ لوگوں کی, توجہ فرمائے, ام الخبائث نبی نے فرمایا یعنی شراب تمام غلاظتوں کی ماں ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو شراب پر، اللہ کی لعنت ہو شراب پینے والے پر، اللہ کی لعنت ہو شراب پلانے والے پر، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو شراب خرید رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو شراب بیچ رہا ہے، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو شراب بنا رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر بھی جو دوسروں کے جو شراب بنوا رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو دوسرے کے لیے شراب اٹھا کر لے جا رہا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو جس کے لیے شراب اٹھا کر لے جائی جا رہی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر کہ جو شراب کا پیسہ کھا رہا ہے۔ ان 10 طرح کے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور بھارت میں الحمدللہ تقریباً 15 سال سے جو روڈز بننے کا کام ہوا ہے وہ بہت خوشی کی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال میں انشاءاللہ ملک کے روڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج سے 15 سال پہلے 10 سال تو میں نہیں کہوں گا، چونکہ سن 2007 سے میں نے روڈ بنتے ہوئے خود دیکھے، اس لیے یہ روڈوں کا کام پہلے سے چل رہا ہے، اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کو آگے بڑھائے گی، پیچھے نہیں لے جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود پہلے کوئی ایک ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو 2-4 لوگ مرتے تھے، آج روزانہ اخبار بھرا پڑا ہے، کہیں ایکسیڈنٹ میں 20 لوگ مر گئے، کہیں 30 مر گئے، کہیں ایک ہی گاڑی میں پورا خاندان صفا ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں 40% موتیں صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ لوگ شراب پی کر کے گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں۔ یورپ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہاں 50% موتیں شراب نوشی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور شراب پینے والوں سے کہو کہ یار یہ بیکار کی چیز ہے، جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں، ایک بات یاد رہے کہ ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں یہ مشروب کا کام کرتا ہے، اور جو کھاتے ہیں وہ غذا کا کام کرتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شراب نہ مشروب کا کام کرتی ہے نہ غذا کا کام کرتی ہے۔ یورپ میں 50% موتیں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ شراب پینے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی بیماری پیدا ہوتی ہے، جسے ٹی بی کہتے ہیں شارٹ میں۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے انسان دائمی بخار کی نظر ہو جاتا ہے، جو جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے۔ شروع میں شراب پینے والے کو یہ لگے گا کہ انرجی آ گئی، طاقت آ گئی ہے، لیکن دھیرے دھیرے بدن کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ توجہ چاہوں گا بھائیو، یہ تقریر کے میری آخری جملے ہیں۔ دھیرے دھیرے انسان کے بدن کو یہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جس اتر پردیش میں ہم رہتے ہیں، اسی اتر پردیش کا پڑوسی ہے صوبہ بہار، جہاں بہار میں شراب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دنیا کے بہت سارے ملک میں شراب پر بیئر پر بین لگا دیا گیا ہے، اور کچھ ملک وہ ہیں جو اس پر غور کر رہے ہیں کہ شراب کو کیسے بین کیا جائے۔ ابھی چند مہینے پہلے ہمارے ملک کی پارلیمنٹ میں ممبرز آف پارلیمنٹ، اراکین پارلیمنٹ اس بات پر بحث کرنے کے لیے تیار تھے کہ بھارت میں جو نشیلیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کس طرح سے ان نشہ کرنے والوں کو روکا جائے۔
آنے والی بھارت کی نسل کو شراب سے بچایا جائے. یہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اراکین پارلیمنٹ بحث کرنے کے لیے تیار تھے. مسلمانوں تم اپنے مقدر پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو آج سوچا جا رہا ہے مدینے کے دارالحکومت سے 1400 سال پہلے تمہارے نبی شراب کو بند کرنے کا حکم فرما رہے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اس لیے اس سال کی میلاد پر اپنے پورے خطے میں دھیان دیجئے. اگر آپ کے بچے شراب کی طرف بہک رہے ہو تو خدا را انہیں روکنے کی کوشش کیجئے. اور دیکھیے کوئی بھی بچہ ایک دن میں شرابی نہیں بنتا. پہلے وہ دھیرے دھیرے غلط لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے. پہلے دن آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، پھر 2 گھنٹہ، پھر 3 گھنٹہ. ایک دن اس کے دوست کہتے ہیں ارے یار پی کے تو دیکھ. وہ 1 گھونٹ پیتا ہے، شاید پلٹی کر دیتا ہو. دھیرے دھیرے وہ پھر کوارٹر لگانا شروع کر دیتا ہے. بس اس کے پہلے قدم کو بڑھنے سے روکیے جو وہ غلط لوگوں کی طرف لے جا رہا ہے. اس پہلے قدم کو روک دیجئے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہے. خدا را آپ سے اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ کہوں گا کہ بہتر معاشرے کی تشکیل کے لیے آپ بھی بھارت کے ذمہ دار شہری ہو. اپنا کردار پیش کرو اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنی تہذیب کو بھی اچھا کرو اور اپنے مسلم معاشرے پر بھی دھیان دو. حضرات چونکہ میلاد رسول ہے انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو ہوگی. یہ کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں کہ ابو لہب حضور کا سگا چچا ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن میں پوری سورہ اتری ہے، اس کی ایک باندی تھی جن کا نام ہے سویبہ. یہ بخاری شریف میں ہے کتاب النکاح میں. سویبہ یہ حضور کی رضاعی ماں بھی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا ہے. جب میرے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں صرف 2 مہینے کے تھے تو حضرت عبداللہ اس دنیا سے 25 سال کی عمر پا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. اور جب 9 مہینے کے بعد جب میرے نبی کی آمد ہونے والی تھی دنیا میں تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو بلایا اور کہا سویبہ جا کر کے دیکھو میری بھاوج میری بھابی آمینہ تنہا ہیں اور ان کے یہاں کوئی اولاد ہونے والی ہے، جا کر کے ان کی مدد کر دو. سویبہ گئی اور جیسے ہی 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا تشریف لائے تو دوڑی آئی اور کہا آقا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بھتیجا آیا ہے. تو بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب نے داہنے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں اٹھائیں اور اشارے سے کہا سویبہ تم آزاد ہو. میرے نبی کے قدموں کی برکت تو دیکھو. جب تک نبی تشریف نہیں لائے تھے سویبہ باندھی تھی، لیکن جب نبی آ گئے ہیں تو آزادی مل گئی. جب یہ ابو لہب مرا تو نبی کے سگے چچا اور ابو لہب کے سگے بھائی حضرت عباس نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا 1 سال کے بعد اور بہت بری حالت میں دیکھا. تو حضرت عباس نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کنڈیشن مت پوچھو، بہت خراب ہے. جب سے تم سے جدا ہو کر کے آیا ہوں 1 لمحے کے لیے سکون نہیں ہے. آگے بھی آگے ہے، دائیں بھی آگے ہے، پیچھے بھی آگے ہے، اوپر بھی آگے ہے، نیچے بھی آگے ہے. ہر پچھلا لمحہ، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے زیادہ سخت ہے. عذاب میں گرفتار ہوں. لیکن ہاں بھائی خوشی کی ایک بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تخفیف کر دی جاتی ہے. اور جب پیر کے دن مجھے پیاس لگتی ہے تو انہی 2 انگلیوں کو چوس لیتا ہوں جنہیں اٹھا کر کے میں نے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا تو میری پیاس بجھ جایا کرتی ہے، مجھے سکون مل جایا کرتا ہے. سوچو تو مسلمانوں، جب ابو لہب جیسا دشمن
रसूल, गुस्ताख रसूल नबी की मिलाद की खुशी मनाए भतीजा समझ करके तो उसे जहन्नम में फायदा पहुंचे, और हम नबी की खुशी मनाए आका की मिलाद की हैसियत से तो क्यों नहीं इंशाअल्लाह हमारी नस्लों की मगफिरत हो जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं। और नबी की मिलाद पर मेरे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 3 दिन तक मक्के वालों की ज़ियाफत की, आम दावत की। पूरे मक्के के किसी घर में चूल्हा ना जला, लंगर पे लंगर, ऊंट ज़िबह करवाए, दूसरे जानवर ज़िबह करवाए, और मक्के की तरफ आने वाले हर रास्ते के चौराहे पर रगवा दिए। और 3 दिन तक आम इजाजत थी कि जिसका जितना दिल करे उतना गोश्त उठा करके ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नबी के दादा की सुन्नत को सुन्नी मुसलमान जिंदा रखे हुए हैं, और नबी की मिलाद के मौके पर लंगर तकसीम किया करते हैं। लेकिन इसमें दिखावा ना करो, छतों पे चढ़ करके ऊपर से फेंकते हो, नीचे गिराते हो। ये तुम्हारे रसूल के लंगर की तौहीन नहीं है, अल्लाह के रिज्क की तौहीन नहीं है। लंगर करो, तकसीम भी करो, मगर अदब के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि जुलूस में ही शीरनी लेकर के जाओ। आप सुबह ही मिलाद पढ़ के मोहल्ले में बंटवा दो, गरीबों को दे दो, ताकि उनके घर भी नबी की आमद के मौके पर खुशियां आ जाए। सुभान अल्लाह। और यह मत समझना कि ये बरेली शरीफ के आला हजरत की देन है, जी नहीं। मिलादे रसूल पुराने वक्त से हो रहा है, कदीम जमाने से सुन्नी मुसलमानों का ये मामूल रहा है कि वो नबी की मिलाद के मौके पर खुशियां मनाते हैं। हाँ, मुसलमानों को दलील की जबान जो अता की है वो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने की है। हजरत 300 साल पहले के बुजुर्ग हैं हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी। ये 2 मिनट की बात, उसके बाद सलात व सलाम। बहुत अदब से सुनिए, पूरी तकरीर का निचोड़ है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम हर साल नबी की मिलाद के मौके पर गरीबों को, लोगों को खाना खिलाया करते थे। हर साल मेरे वालिद का यह मामूल था कि जब जब मिलाद आता लोगों की दावत करते, घर पे बुलाते, सबको खिलाते। लेकिन एक साल वो भी आया कि मेरे वालिद को गुर्बत ने घेर लिया, और इतना पैसा नहीं था, इतना माल नहीं था कि लोगों को खिला सके, लंगर करवा सके। जब चांद दिखा तो परेशान होना शुरू हो गए, और जैसे ही 12वीं शरीफ की तारीख करीब आने लगी परेशानियों में इजाफा होने लगा। 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन तो वो लंगर किया करते थे, लेकिन अब की बार गुर्बत ने घेर लिया, घर में कुछ नहीं था जो लोगों को खिला सके, जो जमाने में तकसीम कर सके, लोगों की दावत कर सके। घर में बगौर देखा, गौर से देखा घर में तो कुछ भुने हुए चने रखे थे। हजरत शाह अब्दुल रहीम ने वही भुने हुए चने हुजूर की मिलाद की खुशी में लोगों पर तकसीम फरमा दिए। और तकसीम फरमाने के बाद जब रात को सोए तो किस्मत बेदार हुई, मेरे नबी ख्वाब में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं शाह अब्दुल रहीम कि उनके सामने वही भुने हुए चने रखे हैं, और आका मुस्कुरा मुस्कुरा के तनावुल फरमा रहे हैं, और फरमा रहे अब्दुल रहीम तेरे चनों को हमने कबूल फरमा लिया है। इसलिए मेरे दोस्त, शबे मिलाद में, खास तौर से मिलाद की उन मुकद्दस सातों में नमाज़े फजर का वक्त शुरू होने से पहले जहां सहरी खत्म होती है, ये मिलादे रसूल का वक्त है। अपने अपने घरों में पाक साफ पहले ही से हो लीजिए, बावुजू हो करके नबी का मिलाद पढ़ो, सलाम याद हो सलाम पढ़ो, दुरूद याद हो दुरूद पढ़ो।
آیات قرآنیہ یاد ہو تو آیات قرآنیہ پڑھیے، بزرگوں کے واقعات ہو وہ پڑھیے، درود پڑھتے رہیے، نبی کی میلاد مناتے رہیے۔ خود میرا اس پر تجربہ ہے، ہر سال جلسے کے بعد میں خود اپنی میلاد الگ سے پڑھتا ہوں، چاہے سفر میں ہوں، چاہے کسی گھر ٹھہرا ہوں، چاہے ہوٹل میں قیام ہو، اپنا میلاد میں خود پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ آج تک جب سے روزی روٹی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، الحمدللہ آج تک میری خود کی روزی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس لیے میلاد رسول کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں حسب حیثیت کھانا بنوائیے۔ اگر محلے میں بیمار ہیں تو ان کی مدد کر دیجئے، اگر کوئی کسی طرح سے پریشان ہے تو ان کی پریشانی کو سن لیجئے، اور ڈاکٹرز حضرات اگر کوئی ہے ڈاکٹر ہے تو اسے چاہیے کہ کم سے کم پورے سال اپنے پیٹ کے لیے کماتے ہو، ایک دن اپنے نبی کی میلاد کے نام پر غریبوں کا علاج کر دو، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ تمہارا ہاسپٹل انشاءاللہ شفا خانے میں تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تمہارے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بڑا پیارا شعر ہے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس گھر میں میرے نبی کیسے تشریف لاتے ہیں جس گھر میں باپ اپنی بیٹیوں کے سامنے چڈی پہن کر کے گھومتا ہو، اس گھر میں نبی کیسے تشریف لا سکتے ہیں جس میں بالغ لڑکے اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے چڈے پہن کے گھومتے ہو، اس گھر میں نبی کیسے تشریف لائیں گے جس گھر میں رات کے 2 بجے تک فلمی ڈرامے دیکھے جاتے ہو، اس گھر میں نبی کیسے تشریف لا سکتے ہیں کہ جن گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہو۔ اس لیے بیدار ہو جاؤ اور اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ قائم کر لو، شریعت مصطفیٰ قائم کر لو اور نبی کا میلاد مناؤ، کیونکہ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے تو اور بچے آتے ہیں ساتھ میں گندگیاں لاتے ہیں، نبی تشریف لائے ہیں تو مکمل صاف اور پاک ستھرے ہو کر کے تشریف لائے ہیں، اور بچے آتے ہیں تو ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، آنتوں سے جڑی رہتی ہے اس کو کاٹتے ہیں، میرے نبی تشریف لائے تو ناف بریدہ تشریف لائے، اور بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ختنہ کروائی جاتی ہے، میرے نبی تشریف لائے تو ختنہ شدہ تشریف لائے، اور بچے آتے ہیں تو کوئی کس حالت میں آتا ہے کوئی کس حالت میں، لیکن میرا نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سجدے کی حالت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا بھی فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ایک شربت ان کے ہاتھ میں ہے جو دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا تھا، حضرت آمینہ کے سامنے لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آمینہ پی لو، حضرت آمینہ پی لیتی ہیں، عرض کرتے ہیں اور پی لو، حضرت آمینہ اور پی لیتی ہیں، فرماتے ہیں اور پی لو، حضرت آمینہ اور پی لیتی ہیں، اس کے بعد حضرت جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو تشریف لے ہی آئی ہے، یا رسول اللہ اب تو آ ہی جائیے، اے رحمتوں والے آقا اب تو آ ہی جائیے، اے نور والے آقا اب تو آ ہی جائیے۔ اس شان کے ساتھ اب میرے پیغمبر تشریف لاتے ہیں، حضرت آمینہ کہتی ہے خرج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا جس نور سے یہ ساری دنیا جگمگانے لگی، میں نے اس نور کی روشنی میں مکے کی زمین سے سیریا ملک شام کے محلات کو دیکھ لیے، حتیٰ کہ بصرہ میں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کی گردنیں مجھے مکے سے نظر آ رہی تھی، اس شان کے ساتھ میرا نبی تشریف لا رہا تھا۔ اس لیے امام عشق و محبت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے شکر ان کا سناتے جائیں گے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی
نبی سب سے بالا و بالا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی سارے عالم کا دلہا، ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا، ہمارا نبی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔